اب میں گزارش کروں گا جناب خطیب ولایت علی سرکار علامہ سید شہادت علی نبی صاحب سے کہ وہ یہاں پر مخصوص ذات و ذکر محمد علی محمد کریں. ان کے بعد جناب ذاکر علی رضا جعفری صاحب وانکھارا. ان کے بعد جناب ذاکر سید فریاد آباد شمشی صاحب ذکر محمد علی محمد کریں گے. اللہم کل ولیک الحسن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات لیل والنہار ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعا فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بار الہا بحق محمد وآل محمد آج کی اسی عظیم حاضری کو مولا شرف قبولی عطا فرما دیا. اس کا اجر و ثواب ملک محمد علی گوہر استاد الذاکرین اور ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین مولا یہ ثواب ان کی ارواح کو اصال کرتے مولا قبول اور منظور فرما. محمد وآل محمد کی شفاعت اور محمد وآل محمد کا دامن نصیب فرما دیں. آپ سب کا آنا مولا کے دربار میں قبول و منظور ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرما لے محمد وآل محمد. بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات محمد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ. ثم قال النبی فی اختلاف الالفاظ الصوم لی انا اجزی بہ. صلوات. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بلند ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. مومن اور منافق کی پہچان اونچا نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرمائیں.
رسول پاک کے چچا کے بیٹے بھائی بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں. نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس سے حینا جس وقت سوال کیا گیا کہ وما خیر الایام وما خیر الشہور وما خیر الاعمال، ان سے پوچھا یہ گیا کہ بہترین دن کون سا ہے، دنوں میں سے بہترین دن کون سا ہے. وما خیر الشہور، اور دوسرا سوال ان سے یہ ہوا کہ بہترین مہینہ کون سا ہے، اور تیسرا ان سے سوال یہ ہوا کہ وما خیر الاعمال، بہترین عمل کون سا ہے. تو ابن عباس نے فرمایا، فقال ابن العباس، انہوں نے فرمایا کہ خیر الایام الجمعۃ، کہ بہترین دن جمعے کا دن ہے. وخیر الشہور شہر رمضان، اور بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بھی بہترین ہے اور آج دن بھی بہترین ہے. اس بہترین دن میں محمد و آل محمد کا ذکر بلند ہو رہا ہے. گوہر صاحب کی روح یہاں پر موجود ہے، باقی مرحومین کی روح موجود ہے. اور تیسرا سوال تھا کہ وما خیر الاعمال، کہ بہترین عمل کون سا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس لوقتها، کہ بہترین عمل 5 وقت کی نماز وقت پر. 5 وقت کی نماز لوقتها، وقت پر. کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے، تو میرا موضوع بھی یہی ہے. کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناسو، اے لوگو، وایامہ افضل الایام، اس کے دن تمام دنوں سے افضل. ولیالہ افضل اللیالی، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل. وساعاتہ افضل الساعات، اس مہینے کی گھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس مہینے کی گھڑیاں، اس مہینے کے گھنٹے، اس مہینے کے منٹ، اس مہینے کے سیکنڈ، ساعات، تمام منٹوں سیکنڈوں سے افضل ہیں. یہ وہ مہینہ ہے. فبلغ ذالک علی علیہ السلام، جب یہ خبر مولا علی تک پہنچی کہ ابن عباس نے ان 3 سوالوں کا جواب یہ دیا ہے کہ بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور بہترین مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور بہترین عمل جو ہے وہ 5 گانا نماز ہے. یہ خبر مولا علی تک پہنچی تو فقال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو سئل العلماء والحکماء من المشرق والمغرب لما اجابوا الا بمثلها. مولا علی فرما رہے ہیں کہ اگر یہی سوال مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے بھی علماء ہیں، یہی سوال مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے بھی علماء ہیں، والحکماء، جتنے بھی حکیم ہیں،
ان سے کیا جاتا لما اجابوا الا بمثلھا، تو وہ ان تینوں سوالوں کا جواب یہی دیتے جو میرے بھائی نے دیا ہے۔ میں ذرا مڈ بننا پیا انشاءاللہ، مضمون کا مڈ بننا پیا تو انشاءاللہ بڑا یہ انشاءاللہ مولا خیر کرے گا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر مشرق تک لو سئل العلماء والحکماء من المشرق والمغرب والمشرق الى المغرب، مشرق سے مغرب اور مغرب کے مشرق تک جتنے بھی علماء حکماء ہیں ان سے بھی یہی پوچھا جاتا، تو انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا ہے، بہترین مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے، بہترین عمل جو ہے وہ پنجگانہ نماز ہے۔ وَإِلَّا أَنِّي أَقُولُ، مگر جو میں کہتا ہوں وہ بھی سن لو۔ مولا علی فرما رہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ بھی سن لو۔ مولا کیا آپ سنا رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ خیر الاعمال، کہ مجھ علی کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے ما یتقبل اللہ منکا، جو اللہ تجھ سے قبول کر لے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، بہترین عمل وہ ہے جو اللہ قبول کر لے۔ بندہ نمازاں پڑھی جاوے، تو روزے بھی رکھی جاوے، تو حج بھی کیتی جاوے، تو عمرے تو عمرہ ٹھا عمرہ، یعنی سب کچھ کرے اور قبول نہ ہو، اس کا فائدہ؟ علی فرما رہے کہ میرے نزدیک بہترین عمل جو ہے ما یتقبل اللہ منکا، سیٹھ صاحب، کہ جو اللہ تجھ سے قبول کر لے۔ پھر فرمایا کہ ما خیر الشہور ما یتوب فیہ، مجھ علی کے نزدیک بہترین مہینہ وہ ہے جس مہینے میں تو گناہوں سے توبہ کرے۔ سبحان اللہ، جس مہینے میں تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پاک ہو جائے، تیرے لیے وہ بہترین مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ خیر الایام اندی، علی کے نزدیک بہترین دن وہ ہے ما تخرجو فیہ الی اللہ فہو مومنا، کہ جس دن تو مرے مومن ہو کر مرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا خاتمہ جو ہے وہ بالایمان ہونا چاہیے، تیرا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی یہ ویڈیو بن رہی ہے، پوری دنیا میں جا رہی ہے، لائیو جو پروگرام چلتے ہیں وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو ساری زندگی جو عمل کرتے ہیں جنت والے، وہ جنتی ہوتے ہیں، لیکن مرنے سے ایک دن پہلے یا مرنے سے مہینہ پہلے یا مرنے سے ایک ہفتہ پہلے ان سے ایسے کام ہو گئے، تھے جنتی، جب مریں گے تو ڈائریکٹ جہنم میں۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو ساری زندگی جہنمیوں والے کام، خود بھی جہنمی، لیکن مرنے سے پہلے ایک دن پہلے ایسا ان سے عمل ہو گیا کہ سیدھا جنت میں۔ اس کی مثال جناب حر کی ہے، جو ساری زندگی امیر یزید کو امیر ماننے والا جنتی ہو سکتا ہے؟ نہیں، صرف ایک دن وقت کے امام کی معرفت ہوئی، ساری زندگی پہلے جہنمی تھا، اب حر رضی اللہ بن علیہ السلام ہے۔ آئے آئے محمد و آل محمد۔ اس لیے ہم یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ نے انما الاعمال بالخواتم، اللہ نے تیری زندگی کا آخری عمل دیکھنا ہے۔ اے رسول پاک تو بعد جڑے بندے پہلے جنتی سن،
بعد میں جو ان سے کام ہوئے ہیں وہ حدیث کے مطابق. درود پڑھ لے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک نبی کا خطبہ رمضان کا خطبہ کہ ایھا الناس، اے لوگو، من فطر منکم صائما مؤمنا وکان لہ بذلک عند اللہ اتق نسمتین. میرے پاک نبی کا خطبہ اور رمضان کے پہلے جمعے کا خطبہ کہ اے لوگو، اگر کچھ شخص اس مہینے میں کسی ایک مومن روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، وَكَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِندَ اللَّهِ اتْقُ نَسْمَةٍ، تو اللہ کے ہاں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا. ایک مومن کی افطاری کا اجر، پہلے غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا، اب نہیں ہے، لیکن اجر وہی پہ کھڑا ہوا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ تو ایک مومن روزہ دار کا روزہ افطار کروا، جس طرح ملک صاحب نے افطاری بھی کروانی ہے، ایک کا کروا تو اللہ کے ہاں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب. صرف یہی نہیں، وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِنْ ذُنُوبِهِ، تیری زندگی کے سارے گناہ، زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے ایک مومن کے روزہ افطار کروانے پر. وقیل یا رسول اللہ فلیس کل یقدر علی ذالک. صحابہ سن رہے تھے رسول پاک کا خطبہ، تو صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ساڈی تا ہمت ہی نہیں، اسی افطاری کروا ہی نہیں سکتے. فلیس کل یقدر علی ذالک، اللہ کے نبی ہم میں ہمت نہیں، ہم کیا کریں؟ وقال رسول اللہ، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق من تمرۃ. اے لوگو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہیں. سبحان اللہ، تیرے نبی کا کرم، اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والا نبی. اتقوا النار ولو بشق من تمرۃ، کہ اے لوگو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، چاہے کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہیں. وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِّن مَّاءٍ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ ایک گھونٹ پانی کیوں نہیں. ایھا الناس، اے لوگو، من حسن منکم فی ھذا الشہر العظیم خلقہ وکان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فی الاقدام. میرے پاک نبی فرما رہے کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائے گا، اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائے گا، کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فی الاقدام، وہ قیامت والے دن آرام کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، جبکہ لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. لولو ٹھیک کرنی اس مہینے میں، اس مہینے میں اپنی زبان، اپنے اخلاق کو درست کرو، خوبصورت بناؤ. تیرا اور میرا نبی ضمانت دے رہا ہے کہ آرام کے ساتھ پل صراط سے تو گزر جائے گا، جبکہ لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. وَمَنْ خَفَّفَ فِيهِ أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ، کہ اے لوگو، اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنے نوکروں سے نرمی کرے گا،
اپنے نوکروں سے، اپنے متحد سے، اپنے جونیئر سے نرمی کرے گا. خفف اللہ علیہ حسابہ یوم یلقا، قیامت والے دن اللہ اس کے حساب سے نرمی کر دے گا. وَمَنْ اکرم فیہ یتیمن اکرمہ اللہ یوم یلقا. ایھا الناس، اے لوگو جو اس عظیم مہینے میں، رمضان کے مہینے میں کسی یتیم کی عزت کرے گا، اللہ قیامت والے دن خود اس کی عزت کرے گا. سبحان اللہ. ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقا. اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنی برادری سے صلہ رحمی کرے گا، یعنی رشتے توڑے گا نہیں، رشتوں کو جوڑے گا، وہ قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے متصل ہو جائے گا. وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يُلَقَّى. اگر کوئی رمضان کے مہینے میں، اس مہینے میں رشتے توڑے گا تو وہ قیامت والے دن اور دنیا میں اللہ کی رحمت سے خود بخود ہی جدا ہو جائے گا. وَمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ بَرَأَةً مِّنَ النَّارِ. حضور فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک نفل نماز پڑھے گا تو اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے گا. نفل نماز، جہنم سے آزادی کا پروانہ. وَمَنْ عَدَّ فِيهِ فَرْضًا. توجہ چھو، مضمون اوکھا تو نہیں، مشکل تو نہیں. وَمَنْ عَدَّ فِيهِ فَرْضًا. جو کچھ شخص اس مہینے میں ایک فرض نماز، ایک واجب نماز ادا کرے گا، وَكَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ عَدَّ 70 فِيمَا سِوَى مِنَ الشُّهُورِ. وہ باقی مہینوں میں 70 فریضوں سے افضل ہے اس مہینے میں ایک فرض پڑھنا. سبحان اللہ. واجب نعرہ حیدر محمد آتے ملانکار صلوات. گور صاحب دی مینوں گل یاد آ گئی کہ سویر تو لے کے شام تک جلسہ سی بڑا وڈا، تے جڑے بندے مجلس چ آندے نے نا تے پھر جدوں گھر جاندے نے وہ گھر دے جی پوچھتے نے بھی کنے پڑھیا تے کیویں کیویں پڑھیا. ویسے ہن پوچھن دی لوڑ نہیں، گھر والے ویسے ہی نیٹ تے ویکھ لیندے نے. لیکن جدوں نیٹ دا دور نہیں سی ادوں دی گل ہے. ایک گور صاحب کولوں میں گل سنی سی. وہ ایک ملنگ سیدھا سادہ مومن بیٹھا رہا ساری دیہڑی تے وسیم بلوچ تو لے کے ساجر رکن تے بڑے بڑے ذاکر پڑھتے گئے، وہ بھی سنتا رہا. وہ جدو گھر گیا تے گھر دے پوچھا بھی سنا کندا جلسہ لگا تے کندا نہیں لگا. انہیں کہا کسے دا بھی نہیں لگا، کسے دی بھی مجلس جلسہ نہیں لگا. انہیں کہا کیوں؟ میری اکھ لگی رہی. جمعے دا دن میں بھی روزے نال ہاں، تسی بھی روزے نال جے، بابے منصب شاہ دی اکھ لگی رہی ہے. جی 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 بسم اللہ. جی ابا جی ہاں جی اور قاضی صاحب سن شیر شاہ چکوال، جی جی وہ مسلسل اور تسلسل نہ ساری زندگی فوتگیاں تے پڑھے نے، ہاں جی جمنیاں تے پڑھے نے، جی جی شادیاں تے پڑھے نے، جلسے پڑھے نے. انہاں تو علاوہ اگر کوئی ایتھے مسلسل مولوی نو سندا ہے تے جناب علی جی مولا السلام علیکم. صلوات محمد والے محمد محمد.
میرے پاک نبی نے فرمایا ایھا الناس من اکثرا فیہ بصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین. میرے پاک نبی کا رمضان کا خطبہ. جو شخص اس مہینے میں مجھ پر اور میری آل پر کثرت سے درود پڑے گا، اللہم صلی اللہ، ومن اکثر فیہ بصلاۃ علیہ وآلہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین. جو مجھ پر اور میری آل پر کثرت سے بہت زیادہ رمضان میں درود پڑے گا، قیامت والے دن اس کے اعمال کا پلڑا سب سے وزنی ہوگا. سبحان اللہ، یا اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، ومن تلا فیہ. بس آخری جملہ ہے یہ فضائل، یعنی کہ رسول پاک کے خطبے کا یہ آخری جملے. ومن تلا فی آیۃ من القرآن وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ قَدْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ مِنَ الشُّهُورِ. یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا. جو شخص اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت، پورا قرآن نہیں، ایک آیت، من تلا آیۃ فیہ قد ختم القرآن فی غیر من الشہور، تو اس کا اجر باقی دنوں میں ایک قرآن کے برابر ہے. ایک آیت ایک قرآن دے برابر. سارے سیانے بیٹھے ہو، قرآن دی آیتاں کنیاں نے؟ 6666. جو شخص اس مہینے میں، مہینہ شروع ہے، رمضان کا مہینہ ابھی ابتدا ہے، پہلا جمعہ ہے، جو شخص اس مہینے میں ایک پورا قرآن پڑھے گا، عید والے دن حسنین کا نانا ضمانت دے رہا ہے اس کے کھاتے میں 6666 قرآن لکھ دیے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایھا الناس، اے لوگو، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ. لوگو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے. فاسألوا ربکم ان لا یغلق علیکم. اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ کھلے ہوئے دروازے تم پر بند نہ کر دے. وَأَبْوَابُ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُفَتَّحَ عَلَيْكُمْ. اور جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے. اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ بند دروازے تم پر کھول نہ دے. وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلَّطَ عَلَيْكُمْ. اور شیطانوں کو قید کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا. شیطان قید دیتے حاجی صاحب کھلے نے. جو ناپ اور تول میں ان کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ تو سارے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیا گیا. اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ کہیں تم پر ان کو مسلط نہ کر دے. یہ تھا جی فضائل کا ایک حصہ. اور دوسرا حصہ اور میں تمام کر رہا ہوں. رمضان کی 7 تاریخ کو 4 ہجری کو سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بی بی پاک کا وصال ہے. 7 رمضان کو 4 ہجری کو علی مولا
روتے ہوئے مسجد میں آئے. میں ابھی فضائل میں ہوں. فرمایا یا علی رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ہے یا امی بعد امی یا علی. علی وہ صرف تیری ہی ماں نہیں، وہ صرف تیری ہی ماں نہیں ہے، وہ مجھ محمد مصطفیٰ کی بھی ماں ہے. 3 صحابیوں کو رسول پاک نے حکم دیا کہ ہاتھوں میں بیلچے لو اور جنت میں میری ماں کی قبر بناؤ. جنت میں جنت البقیع، بقیع کہتے ہیں جنت کے ٹکڑے کو. حضرت ابو ایوب انصاری، ایک غلام اسود ہے اور ایک اور صحابی، میں نام نہیں لے رہا، ایک قبراں کٹ دے ہوں سن. ان کی ڈیوٹی تھی قبریں نکالنے کے لیے کہ جاؤ جنت البقیع میں میری ماں کی قبر تیار کرو. بہار کے جملے ہیں کہ ثم لحظہ بعد لحظہ، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رسول پاک خود آ گئے اور بیلچہ پکڑ کر کہا کہ اس نے کہا ہے کہ تو بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے یا رسول اللہ آپ نے بنانا ہے. تاریخ اسلام یہ پہلی قبر ہے جو رسول پاک نے اکیلے خود تلے تنہا خود تیار کی. جی جی، کیونکہ یہ سیدہ محسنہ اسلام ہے. اس بی بی کو رسول پاک نے ساری زندگی ماں کہہ کے پکارا ہے. اس بی بی نے جناب آمنہ کے بعد رسول پاک کو ماں بن کر مکہ اور مدینہ میں پالا ہے. 57 سال تک رسول پاک کو پالنے والی سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے. علی مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں 2-4 منٹوں میں تمام کر رہا ہوں، کہ یا رسول اللہ کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کتنے بھی نہیں. آج یہ جو مجھ محمد کی قمیض ہے، اور تھوڑا جا بولنا ذرا، تھوڑا جا ہل جل کرنی تسی. یہ جو میرے پیراہن ہے، قمیض ہے، یہ جو میری چادر ہے، یہ آج میری ماں کا کفن بنے گی. رسول پاک نے اپنی پالنے والی ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد کو بطور کفن اپنی چادر عطا فرمائی، قمیض عطا فرمایا. جنازہ جنت البقیع میں ہوا اور اس جنازے میں 3 جنازے ہیں مدینے میں، جن جنازوں میں رسول پاک نے 70 مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے. 70 تکبیروں کے ساتھ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا جنازہ رسول پاک نے پڑھایا. جناب حمزہ کا 70 کے ساتھ، سعد بن جبل صحابی کا 70 کے ساتھ، اور 4 ہجری کو مدینہ میں رسول پاک نے جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کا 70 تکبیروں کے ساتھ. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ انیاں تکبیراں؟ تو میرے پاک نبی نے فرمایا سیٹھ صاحب کہ جب میں پہلی مرتبہ تکبیرۃ الحرام اللہ اکبر کہہ رہا تھا، جنت سے 70,000 فرشتوں کی ایک صف نازل ہوئی. پھر میں نے دوسری مرتبہ کہا تو پھر جنت سے 70,000 فرشتے پھر نازل ہوئے، حتیٰ کہ فرشتوں کی جب تک 70 صفیں میری ماں کے جنازے میں حاضر نہیں ہوگی، میں اس وقت تک تکبیریں اللہ اکبر کہتا رہا. اہل بیت کے علاوہ باقی صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے. رسول پاک خود لحد میں اترے. علی دینے والے ہیں، نبی لینے والے ہیں. توجہ چاہوں گا. مولا علی نے ماں کا جنازہ رسول پاک کے سپرد کیا. اب رسول پاک کا جو عمل جو ہے کہ جس طرح ایک معصوم بچہ ماں کے پہلو میں لیٹ جاتا ہے
رسول پاک سیدہ کی لحد میں لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد کاظمی صاحب رسول پاک اٹھ کر بیٹھ گئے. مرحبت بھائی، مولا آپ کی زبان میں مزید تسیر عطا فرمائے، بخت بلند ہو. رسول پاک نے لحد میں بیٹھ کر خود قرآن پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ. رسول پاک نے جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کی لحد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے پڑھتے رسول پاک لحد سے باہر آئے. پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے کبھی کسی جنازے میں ایسا عمل نہیں کیا، ایسا عمل نہیں دہرایا جو آج کر رہے ہیں؟ آپ تو یہاں پر بیٹھ کے قرآن بھی پہلے دیتے تھے، اب قرآن پڑھ رہے ہیں. تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ قبر ہے اندھیر نگری، یہ ہے میری ماں. سبحان اللہ. قبر ہے اندھیر نگری، یہ ہے میری ماں. قبر میں جب تک جنت کے 2 چراغ، ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف روشن نہیں ہوئے، میں قبر سے باہر نہیں آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو رسول پاک نے ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ یہاں پر ہے. اور یہ آخری جملے ہیں فضائل کے. رسول پاک نے تعویذ قبر کو بند کیا. مولا علی نے اب حضور نے اپنا دایاں ہاتھ قبر پہ رکھا. پہلی مرتبہ جو ہمیں تلقین ملی ہے 4 ہجری کو، تجھے اور مجھے جو تلقین ملی ہے جس میں پورے کا پورا دین بند ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ صدقت یا اماں تو نے سچ کہا. سبحان اللہ. اماں تو نے سچ کہا. پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ سن رہے ہیں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ سوال کرنے والے تیرا نبی سن بھی رہا ہے، نبی دیکھ بھی رہا ہے. سبحان اللہ. کیا سوال ہوا؟ فرمایا کہ پوچھنے والے سوال اذا اتاک الملکان المقربان رسول من عند اللہ تبارک و تعالی وسالک الربک، انہوں نے سوال کیا ہے کہ بی بی تیرا رب کون ہے؟ تو میری ماں نے کہا وہ جو رب کا گھر ہے اس کی دیوار سے پوچھ میرا رب کون ہے. اوہ ہوئے ہوئے سبحان اللہ. حیدری وہ جو وہ جو رب کا گھر ہے نہیں، اس کی جو دیوار ہے رکن یمانی، وہاں جا کر دیکھ لو کہ میرا رب کون ہے. مجھے کہنا پڑا صدقت یا اماں تو نے سچ کہا. سبحان اللہ. مجھے کہنا پڑا اماں تو نے سچ کہا. پھر رسول پاک نے دوسری بار فرمایا صدقت یا اماں سچ کہا. فرمایا اب کون سا سوال؟ فرمایا کہ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ من نبیوں کے و من رسولوں کے، بی بی تیرا نبی کون ہے، تیرا رسول کون ہے؟ تو میری ماں نے کہا وہ جو قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے محمد النبی. محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے، اور رسولی میرا رسول بھی وہی ہے جو قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. مجھے کہنا پڑا صدقت یا اماں. میری ساری تقریر کا نچوڑ اس میں ہے. اب رسول پاک چپ کر گئے. تھوڑی لحظے کے بعد میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ولا تخافی ولا تحزنی وقولی ابنوں کے ماں ڈرنا، تو ڈرنے والے کی ماں نہیں. گھبرا نہ، خوف نہ کر، حزن نہ کر. ان سے کہہ دو کہ تیرا بیٹا علی ہی تیرا امام ہے. سبحان اللہ. تیرا بیٹا علی ہی تیرا امام ہے، تیرا بیٹا علی ہی تیرا ولی ہے. فرمایا کہ اب کیا ہوا؟ فرمایا وہ پوچھ رہے ہیں کہ من اماموں کے و من ولیوں کے، کہ بی بی تیرا ولی تیرا امام کون ہے؟ میری ماں اس لیے چپ کر گئی تھی، علی دا ایک نات نہیں. خدا کا آخری جملہ ہے. اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ ماں کہہ دے کہ تیرا بیٹا علی ہی تیرا امام ہے، تیرا بیٹا علی ہی تیرا ولی ہے. یہ عظمتوں والی بی بی جس کا جنازہ رسول پاک نے
70 تکبیروں کے ساتھ شاجی پڑا۔ یہ وہ عظمتوں والی بی بی ہے کہ جس کی لحد میں قرآن نے قرآن خود پڑھا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو رسول پاک نے تبرکن اپنی قمیض بطور کفن دی۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی قبر پر بیٹھ کر رسول پاک نے مکمل تلقین پڑھی۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس بی بی کو رسول پاک نے ساری زندگی ماں کہہ کر پکارا۔ جب اتنی عظمتوں والی بی بی کا قبر میں علی کے بغیر گزارا نہیں۔ ہائے 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 سبحان اللہ، توجہ ہے۔ اتنی عظمتوں والی بی بی کا، اتنی عظمتوں والی بی بی کا، سیدہ فاطمہ بنت اسد کا علی ولی اللہ کے بغیر، مولا علی کی ولایت کے بغیر جب علی کی ماں کا گزارا نہیں، تیری میری ماں کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل بخشا علی۔ فقال امیر المومنین، علی علیہ السلام فرماتے ہیں فقمت، میں کھڑا ہو گیا۔ خطبہ رسول پاک کا جاری تھا، علی فرماتے ہیں میں دوران خطبہ کھڑا ہو گیا۔ فقلت، میں نے کہا ما افضل الاعمال یا رسول اللہ فی ھذا الشہر العظیم، اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فقال رسول اللہ یا ابا الحسن الورع عن محارم اللہ، اے ابو الحسن اس مہینے میں بہترین عمل اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جانے کا نام ہے۔ ایک منٹ میں حوالے کر رہا ہوں۔ ثم بقا رسول اللہ، پھر تیرا اور میرا نبی اونچا رویا، تھاڑے مار کر علی روئے دوران خطبہ۔ فقلت ما یبکی کا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ میں تو آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر علی کی طرف دیکھ کر فرمایا یا علی اب کی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، علی میں اس لیے رو رہا ہوں اس مہینے میں تجھے ذبح کر دیا جائے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ یا علی اب کی لما یستحل منک فی ھذا الشہر العظیم، اللہ کے اس عظیم مہینے میں تجھے مار دیا جائے گا۔ کأنی بکا تصلی علی ربک، علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نماز پڑھنے میں لگا ہوا ہے، تو اپنے رب کی نماز میں مشغول ہے۔ وقد انبعث اشقى الاولین، شقیق آخر ناقۃ الثمود، وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل تھا اس سے بھی بدبخت شخص کھڑا ہوا ہے۔ علی اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَىٰ قَرْنِكَ فَغَضَّبَ مِنْهَا لِحْيَتِكَ، علی وہ تیرے سر پر ایسا وار کرے گا کہ تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی خضاب ہو جائے گی۔ اجرک من اللہ، اجر۔ جب مولا نے سنا نا، اپنی شہادت کی خبر سنی، شہید ہونے کی خبر سنی، رسول پاک فرما رہے کہ میں منظر دیکھ رہا ہوں۔ پتہ ہے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ جس وقت مجھے ضرب لگے گی کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ قال رسول اللہ فی ذالک سلامت من دینک یا علی، علی تو کل ایمان ہے، ہاں جب تجھے ضرب لگے گی تیرا دین اس وقت سالم ہوگا۔ یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی، علی جس نے تجھ کو قتل کیا اس نے مجھ محمد کو قتل کیا۔ علی وہ ضرب تیرے سر پر نہیں لگے گی، محمد رسول اللہ کے سر پہ لگے گی۔ جو تیرا قاتل ہے وہ میرا قاتل ہے۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی،
علی جو تیرا دشمن ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ وَمَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِي، علی جو تجھے گالی دے وہ تجھے گالی نہیں دے رہا، وہ مجھے رسول اللہ کو گالیاں دے رہا۔ لِأَنَّكَ مِنِّكَ نَفْسِي، روح کا روحی، فتینوں کا من تینتی، علی تو میری جان ہے، تو میری روح ہے، میں تیری روح ہوں، تیری تینت میری تینت ہے، میری تینت تیری تینت۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، بے شک اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا پھر تجھے کیا۔ واصطفانی و ایاک، اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا پھر تجھے چنا۔ واختارنی للنبوۃ واختارک للامامہ، علی سب سے پہلے اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا، تجھے امامت کے لیے چنا۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علیہ وسلم۔